أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سيد المرسلين وخاتم النبيين الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا صلوات بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے طبق نقل ادا ہونے والا ایک فقرہ ہے جس کو میں نے اس وقت کی تقریر کے لیے عنوان قرار دیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں، اور انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آج دونوں کے شہادت کی تاریخ تھی، یعنی نانا اور نواسے، لہذا دونوں کا تذکرہ ضروری تھا۔ تو ایسے قول کا آغاز کیا گیا کہ قول نانا کا ہو، تعریف نواسے کی ہو۔ لہذا اس حدیث کے سلسلے میں کچھ باتیں گزارش کرنا چاہوں گا۔ ظاہری طور سے اگر دیکھا جائے تو حدیث دو تین لفظوں پر مشتمل ہے،
کہ یہ دونوں حسن اور حسین امام ہیں، چاہے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر حدیث پر غور کیا جائے تو بہت سی باتیں اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو لفظوں کے اندر سمو دیا ہے۔ جس سلسلے میں گفتگو کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس شان سے گفتگو ہوئی ہے کہ یہ دونوں امام ہیں، کھڑے ہوں یا بیٹھیں، یعنی ان کے اٹھنے میں بھی تم کو دخل نہیں ہے اور ان کے بیٹھ جانے میں بھی تمہاری مداخلت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، جس لفظ پر غور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے اٹھیں یا بیٹھیں، یعنی ان کا اٹھنا اور ان کا بیٹھنا تمہاری مرضی سے نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں امام ہیں، یہ جانتے ہیں انہیں کب کھڑے ہونا ہے اور انہیں پتا ہے کہ انہیں کب بیٹھنا ہے۔ علماء نے، حدیث شناسوں نے ایک گفتگو کی اس مقام پر کہ اس کھڑے ہونے کے معنی کیا ہیں، یعنی ظاہری کھڑا ہو جانا یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے جسے کہا جائے کہ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں۔ کون سا وہ نقطہ ہے جس کی طرف پیغمبر دنیا کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتے ہیں؟ تو یہ بیان کیا گیا کہ اس کھڑے ہو جانے سے مراد ہے جنگ اور بیٹھ جانے سے مراد ہے صلح۔ توجہ کریں گے، کھڑے ہو جانے سے مراد ہے جنگ اور بیٹھ جانے سے مراد ہے صلح، یعنی یہ دونوں امام ہیں، چاہے جنگ کریں یا صلح کریں، تمہیں ان کی جنگ میں بھی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، تمہیں ان کی صلح میں بھی کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اب اس مقام سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اس حدیث سے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جب کسی کو امام مان لیا جائے، جب کسی کو رہبر، قائد، رسول، امام، پیشوا تسلیم کر لیا جائے تو تسلیم کرنے والوں کا اس کی مرضی میں دخل دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ درست نہیں ہے کہ ہم جیسے اس کو پیشوا تسلیم کرنے والے اس کی مرضی میں مداخلت کریں، بلکہ دو الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کی ذمہ داری اپنی ہے، ہماری ذمہ داری اپنی ہے۔ ہمارا کام ہے اس کی بات کو ماننا، اس کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ توجہ کیجئے گا، اس کا کام ہے فیصلہ کرنا، ہمارا کام ہے بات کو تسلیم کرنا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ کھڑے ہو جائیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اب بیٹھ کیوں گئے، یہ دونوں امام ہیں، تمہاری مداخلت نہیں ہوگی، چاہے یہ کھڑے ہو جائیں یا یہ بیٹھ جائیں، تمہیں کوئی دخل نہیں ہے۔ تم کو صرف اتنا ہے کہ یہ کھڑے ہوں تب بھی تم ان کے ساتھ رہو، یہ بیٹھ جائیں تب بھی تم ان کے ساتھ رہو، نہ ایسا نہ ہو کہ جب یہ کھڑے ہوں تو تم گھر بیٹھ جاؤ اور جب یہ بیٹھے ہوں تو تم باہر نکل آؤ۔ توجہ کیجئے گا، میں تاریخ کے ضمن میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے ہر امر کو اپنے اندر اتارتے چلے جاؤ اور نالن بالنال ان کے اقوال اور افعال کی پیروی کرتے چلے جاؤ، کیونکہ جو پیشوا ہے، جو الہی نمائندہ ہے، اس کی شان ہی یہ ہے کہ وہ تمہارے آگے ہوگا، تم اس کے آگے نہیں ہوگے۔ اور توجہ کیجئے کہ جہاں تک گفتگو جائے گی، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارے آگے ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس کو پیچھے سے ڈکٹیٹ کر رہے ہو کہ اب ادھر چلیے اب ادھر چلیے۔ جو لوگوں کی گفتگو یا لوگوں کے مشورے کا محتاج ہو وہ الہی نمائندہ نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جو ہمیں اس حدیث سے یہ سبق مل رہا ہے کہ جو پروردگار کی طرف کا نمائندہ ہے، جسے مالک بنا کے بھیجتا ہے، وہ ہمارے مشوروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کی شان کچھ اور ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے، ہمارا مقام کچھ اور ہے۔ وہ عمل کرتا جائے گا اور ہم کو اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور اب اسی لفظ کو توجہ کیجئے گا، اسی لفظ کو یہ خطابت نہیں ہے، اسی لفظ کو قرآن مجید نے بیان کیا۔
جب پیغمبر کے سلسلے میں گفتگو کی تو ایک لفظ کہا قرآن نے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ تمہارا راہبر ہے، یہ تمہارا قائد ہے، یہ تمہارا پیشوا ہے، یہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا رسول ہے، یہ تمہارا نبی ہے. اس کی ذمہ داری کچھ اور ہے، تمہاری ذمہ داری کچھ اور ہے. اب اس کے لیے ہم تم سے کہتے ہیں کہ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. بس مقام سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو یہ دے اسے لے لو. اب آپ سمجھدار مجمع میرے سامنے موجود ہے، میں توجہ چاہوں گا. ما آتاکم الرسول، اس ماں کے دائرے کو قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو محدود کر رہی ہے؟ میں دعوت فکر دیکھ رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. کوئی آیت سنائیے کہ اس آیت نے آ کر کے اس آیت کو محدود کر دیا. نہیں، جو رسول دے. یا تو میرے سامنے کوئی آیت پڑھی جائے یا متواتر احادیث لائی جائے جو لوگ احادیث کو قبول کرتے ہوں. کہیں یہ کہا جائے کہ نہیں، اس جو کو محدود کیا گیا کہ وہ لینا مثلا جو دن میں دے، وہ نہ لینا جو رات میں دے. کوئی کسی آیت نے کہا ہوتا کہ وہ لینا جو سفر میں دے، وہ نہ لینا جو حضر میں دے، وہ نہ لینا جو ممبر سے دے، وہ لینا جو جنگ سے کہیں کچھ نہیں. جو دے. توجہ کیجیے گا، اس لفظ ماں کے دائرے کو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی آیت نے محدود کیا ہو. کہیں پر یہ نہیں آیا کہ جو دے اس میں سے آدھا لینا. اچھا، جو رسول نے دیا میں نے اس کا 60% لے لیا، آیت پر عمل ہو گیا کا سوال ہی نہیں. ارے چلیے آپ کی بات مانے لیتے ہیں، میں نے 70% لے لیا، ہو گیا عمل کا نہیں. میں نے 80% لیا کا نہیں، 90 کا نہیں، 99 کا نہیں. ما آتاکم الرسول 100%. توجہ کیجیے گا، 100% کی گفتگو ہے. جو رسول دے وہ لو. بھئی یہ نہیں کہا گیا کہ جو دے اس میں انتخاب کرو، تمہاری مرضی کے مطابق کیا ہے. میں نے کسی مقام پر 6666 آیتوں میں نے کسی آیت میں یہ نہیں دیکھا کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ اس ماں جو ماں رسول دے رہے ہیں، ماں آتاکم، ماں کے معنی جو اردو میں جو رسول دے رہے ہیں اس میں سے وہ لینا جو تمہاری مرضی کے مطابق ہو. نہیں، جو دے وہ لینا ہے، اور جس سے روکے اس سے رکنا ہے، وہ اپنا ہو یا پرایا. توجہ کیجیے گا، جو رسول دے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر 2 دے تو ہم 1 لیں. توجہ کیجیے گا، اب یہ آیت کے خلاف ہے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 چیزیں چھوڑ رہے ہیں اور ہم کہیں ہمارے لیے ایک ہی بہت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول دے اس کو لے لو. قرآن کے متقن آیت ہے، محکم آیت ہے، کہیں پر کوئی تشابہ نہیں پایا جاتا کہ جو رسول دے. اور اب یہاں سے ذرا سی بحث شروع ہو رہی ہے. آپ اہل نظر ہیں، ہم طالب علمانہ بحث بہرحال ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم طالب علمانہ گفتگو کریں گے آپ کے سامنے کہ جو رسول دے کیسے دیں گے. 2 طریقے سے، یا تو کچھ کہہ کے دیں گے یا کچھ کر کے دیں گے. توجہ کیجیے گا، دینے کا طریقہ جو نبی ہم کو عطا کریں گے اس کے 2 راستے ہیں. یا تو کہیں گے ان کو لے لو. مثلا میں آپ سے کہوں کہ دیکھیے میرے ممبر پہ ایک رومال رکھا ہے، اس کو آپ لے لیجئے. آپ نے لے لیا. ایک اس طریقے سے میں دے رہا ہوں. ایک بار میں نے ایسے کیا، آپ نے پڑھ کے پکڑ لیا، یہ بھی دینا ہے. تو ایک دینا قول کے ذریعے سے، ایک دینا فعل کے ذریعے سے. میں بہت توجہ چاہوں گا مجمع کی کہ 2 ہی طریقے ہیں کچھ عطا کرنے کے، کہ یا تو کہہ کے دے یا کر کے دے، یا قول کے ذریعے سے دے یا فعل کے ذریعے سے دے. یہی 2 طریقے ہیں کہ جس سے نبی کچھ دے سکتا ہے. اور ما آتاکم الرسول کی قید ہے
کہ جو دیں، کاش میری بات واضح ہو جائے، جو دیں کہ جو کہیں وہ کرو اور جو کر کے بتائیں وہ کرو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا قول معتبر ہے فعل معتبر نہیں، یا نبی کا فعل معتبر ہے قول معتبر نہیں. نہیں، جو دیں. اور جب ایسی مطلق آیت ہو تو یہی آیت دلیل ہے نبی کی عصمت پر، کیونکہ اگر شخصیت معصوم نہ ہو تو نہ جانے کب کیا دے دے. اگر شخصیت معصوم نہیں ہے تو نہ جانے کب کیا کر بیٹھے. کیسے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جو دے رہے ہیں، جو کہہ کے دے رہے ہیں وہ بھی، جو کر کے دے رہے ہیں وہ بھی. تو ضروری تھا کہ نبی کے قول پر بھی خدا کی مہر ہو، توجہ چاہوں گا، اور نبی کے فعل پر بھی خدا کی مہر ہو، کیونکہ یہ الہی نمائندہ ہے. جو دے گا وہ اپنی طرف سے نہیں، اس کی طرف سے. ما آتاکم الرسول، کاش آپ لفظوں پر غور کریں. یہ نہیں کہا کہ ما آتاکم محمد، نہیں، جو تمہیں محمد دے، یہ نہیں کہا. اگر یہ بھی کہتا تب بھی آیت مکمل تھی، لیکن سرکاری لفظ رکھا ہے. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد پر. جہاں پر موقع نازک ہوتا ہے، یہ معاف کیجیے گا میں اتنا زیادہ بھیا ادھر نہیں گھوم سکتا، ادھر رکے لوگوں سے معذرت چاہوں گا کیونکہ بار بار نہیں دیکھ سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہ جہاں پر نازک موقع ہیں وہاں پر سرکاری لفظ استعمال ہوتا ہے. یہی لفظ یا ایھا الرسول بلغ، وہاں بھی اسی لفظ کو رکھا گیا تھا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ پیغام رسول بعنوان رسول. ما آتاکم الرسول، جب رسول تمہیں دے رہا ہے تو رسالت کی حیثیت سے دے رہا ہے، اور جب رسالت کی حیثیت سے دے رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کی طرف سے دے رہا ہے. اب جو بولے گا وہ بھی اس کی طرف سے، جو کرے گا وہ بھی اس کی طرف سے. تو دونوں باتوں پر اس کی مہر چاہیے. قرآن پڑھتے ہوئے چلے، قرآن نے دونوں باتوں پر مہر لگائی. رسول کے قول پر بھی مہر لگائی، رسول کے فعل پر بھی مہر لگائی. قول کی مہر کیسے لگائی؟ قرآن نے آواز دی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، بس وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. پیغمبر کے قول پر قدرت نے مہر کی. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ کچھ نہیں کہتا اپنی مرضی سے. ینطق کلام نہیں کرتا، جو بھی وحی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. ان کی شان یہ ہے، یعنی قول معتبر ہو گیا قرآن مجید. اب مسئلہ ہے فعل کا، جو نبی کرتے ہیں وہ کیسے معتبر ہو؟ توجہ کیجئے گا، جو نبی کر رہے ہیں یہ کیسے معتبر ہو؟ قرآن نے پھر ڈال دی. کس موقع پر؟ جب نبی کسی کو سلا کے جا رہے ہیں. بھیا جب مرحلہ ہے کہ کسی کو سلا کے خود جا رہے ہیں، سرکار ایسے موقع پر سلا کے چلے گئے. کیسے گئے؟ کفار تو گھر گھیرے ہوئے تھے اور ہر آدمی ان کو پہچانتا تھا. 40 سال سے وہی تھے، سب دیکھ رہے تھے، بلکہ 40 نے 53 سال اسی جگہ پر ہیں، سب جانتے پہچانتے ہیں. نکلے کیسے؟ کا پیغمبر نے سنگریزے اٹھائے پھینک دیا. توجہ کیجئے گا، سنگریزے زمین سے اٹھا کے پھینک دیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ کھڑے تو رہے لیکن دیکھ نہیں پائے. جہاں تک میرے مجمع میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ سب لوگ کھڑے تو رہے لیکن دیکھ نہیں سکے، نبی گزر گئے. کم از کم ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر حجت خدا چاہے، اگر حجت خدا چاہے تو لوگوں کے درمیان رہے لیکن لوگ دیکھ نہ سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک پھینک دیا ذروں کو، چلے گئے، لوگ کھڑے رہے، آنکھیں ہیں مگر دیکھتی نہیں ہیں.
کیونکہ آنکھوں کے نور پر کنٹرول کسی اور کا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس لفظ پر فلسفے کی بحث آپ کے سامنے پیش کروں، ورنہ آپ کو لطف آتا کہ کس طریقے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. لیکن اسی مقام پر آنکھیں ہماری ہیں، کنٹرول کسی اور کا ہے. جب تک وہ چاہتا ہے ہم دیکھتے ہیں. اچھا بات اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گی، ورنہ تو مسئلہ اور اسی جگہ پھنس جائے گا. نبی چلے گئے، سنگریزے پھینک دیے. قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے جو تم نے پھینکے ہیں. بھئی آیت کے تیور کو دیکھیں، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جو تم نے پھینکا ہے یہ تم نے نہیں پھینکا. پھینکا بھی ہے، نہیں بھی پھینکا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جو تم نے پھینکا ہے یہ تم نے نہیں پھینکا. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یا اللہ نے پھینکا ہے. آپ نے پہچانا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یا اللہ نے پھینکا ہے. اور اب دونوں باتوں کو جوڑیے ان باتوں سے. پہلی آیت میں کیا کہا؟ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو نبی دے، جو دے گا یا کہہ کے یا کر کے. کہنے کے لیے کہا ما ینطقو، جو کہے. کرنے کے لیے آئے ما رمیتا، جو پھینکا. تینوں آیتوں کے تیور ایک ہی ہیں. جو نبی دے وہ لے لو، جو بولے گا وہ میری مرضی سے، اور جو پھینک رہا ہے وہ میری مرضی سے. میں نے پھینکا ہے. اچھا یہ کوئی تقیہ تو نہیں ہے جو خدا کر رہا ہے؟ ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد پر. اچھا آپ نے بات کو سن کے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جو تم نے پھینکا یہ تم نے نہیں پھینکا. مسئلہ کیا ان سے بات ہوئی؟ ابھی جو تم نے کھایا یہ تم نے نہیں کھایا، میں نے کھایا. یہ کوئی مجاز ہے؟ کہا نہیں. میں مثال دے رہا ہوں تاکہ میرے بچے بات کو سمجھ جائے. میں کہتا رہتا ہوں کہ میرے مخاطبین ہمسن اور کمسن بھائی ہیں، بزرگوں سے میں خطاب نہیں کرتا. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، جو تم نے پھینکا تم نے نہیں، میں نے پھینکا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل کوئی کرے نسبت کسی کی ہو کا بالکل صحیح ہے. اسی طرح تو دنیا میں اسی طرح ہوتا ہی ہے. کیسے ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے خط لکھا، جبکہ لکھتا قلم ہے، جبکہ لکھتا ہے ہاتھ. اور آپ کہتے ہیں میں نے لکھا. اب اگر قلم سے کہیے یہ چند سطریں جو تو نے لکھی ہیں یہ تو نے نہیں لکھی، میں نے لکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قلم چل ہی رہا ہے میرے ارادے پر. یعنی اگر کوئی مطیع ارادہ ہو جائے تو اب وہ کام اس کا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے. صلوات بولتے ہیں محمد اور آل محمد. اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو آئیے گا. ابھی میں نے کہا نہیں، پوچھ رہا ہوں. اور جو لوگ اس لیے جو آپ لوگ آگے آ جائیں گے، جو لوگ کھڑے ہوں بغیر کہے خود ہی بیٹھ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو غرض کے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے اسے لے لو. کیونکہ شان یہی ہے، جو رہبر ہے اس کا کام ہے دینا، اور جو راہ رو ہے اس کا کام ہے لینا. وہ تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا، تم کو اس کی مرضی پر چلنا ہے. تم یہ نہ بتاؤ کہ وہ کیا دے،
تم یہ دیکھو کہ اس نے کیا دیا. توجہ کیجئے گا, تم یہ دیکھو کہ اس نے کیا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے تمہاری بات مانی تو پھر تو مسئلہ بہت خطرناک ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن نے کہا کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگر پیغمبر تمہاری باتوں کو مانتا تو خود تمہارے لیے مشکل ہے. پیغمبر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, خود تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. کیونکہ راستہ جہاں جا رہا ہے اور جہاں تک نبی کو لے جانا ہے, راستے سے وہ واقف ہے. بھئی ایک گاڑی پر آپ بیٹھے, ڈرائیور نے کہا میں جانتا ہوں باب العلم کدھر ہے, میں انڈیا سے وارد ہوا, میں نے کہا یہ راستہ اچھا ہے, ادھر مڑ جاؤ. تو بیچارہ بات مان کے اگر مڑ گیا تو مشکل میں کون پھنسا, میں یا وہ تو جانتا ہے پھر کسی شارٹ کٹ سے نکل جائے گا. میں کہاں جاؤں گا؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میں ایک جملے کو بریکٹ میں کہہ رہا ہوں, آپ اسے بریکٹ میں سن لیجئے کہ جب الہی نمائندے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی پر عمل کرتا ہے, قوم کی اور عوام کی نہیں. اور اسی کو قرآن نے, جو چاہتا ہوں, اسی کو قرآن نے ایک فیصلہ کن گفتگو میں کہا. میں پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. دو جملے قرآن مجید کے, اگر حق ان باطل کا اتباع کر لیتا. نہیں ابھی بات واضح نہیں ہوگی, میں ذرا سے رکوں گا اس مقام کے اوپر, جبکہ بریکٹ میں لیکن رکوں گا. لو اتباع الحق, عربی میں لو وہاں آتا ہے جہاں شے ہوئی نہ ہو. اگر آپ ایسا کرتے, اس کے معنی یہ ہے کہ نہیں کیا. توجہ کر رہے ہیں نا جملوں پر, اس کے معنی یہ ہے کہ نہیں کیا. اگر حق باطل کا اتباع کرتا, اس کے معنی ہے یہ نہیں کیا. اگر ترجمہ بدل بھی دوں, اگر حق باطل کا اتباع کرے تو کیا ہوگا؟ لفسدت السماوات والارض, زمین اور آسمان مٹ جائیں گے. یعنی بقائے زمین و آسمان, بقائے کون و مکان, اس عالم کون کی بقا اس نقطے پر آئے کہ حق نے باطل کا اتباع نہیں کیا. میں ایک فیصلہ کوئی جملہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے, میرا نہیں ہے, اساتید کا ہے. یاد کیجئے گا جملے کو اور بحثوں میں کبھی نہ پڑھیے گا کہ حق نے باطل کا اتباع نہیں کیا. اب نہ پوچھو کس نے کس کی بیعت کی. اب یہ بحثیں بیکار ہیں کہ علی نے کسی کے بیعت کی کہ نہیں کی. ارے یہ دیکھو آسمان و زمین باقی ہے کہ نہیں. صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر. یہ بحث فضول ہے کہ علی نے کسی کی بیعت کی کہ نہیں کی, کیونکہ علی حق ہے, پیغمبر کہہ رہے ہیں علی مع الحق والحق مع علی. اور حق ادھر جا رہا ہے. اگر یہیں تک بات کہتے تب بھی کوئی ذہن میں نقطہ رہ جاتا. نہیں, اللہم اذر الحق حیث مدار, پروردگار حق کو ادھر موڑ جدھر علی گئے. اس کے معنی یہ کہ علی کا نشان قدم ہی حق ہے. توجہ کیجئے گا. اور اب یہ بحث فضول ہے کہ کسی علی نے کسی کی پیروی کی. اس کے معنی یہ ہے اگر علی نے بیعت کی یعنی حق نے باطل کی بیعت کی. اور جیسے ہی یہ کام ہوگا زمین اور آسمان فنا ہوں گے. اب نتیجے میں زمین اور آسمان کو دیکھیے, اگر باقی ہیں تو مطمئن رہیے کہ کسی نے بیعت نہیں کی ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. تبارک ما آتاکم الرسول فخذوہ, کہ جو بھی نبی تمہیں دے اسے لے لو.
اور جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ. محور پیغمبر جو دے اسے لوگ کیسے دیں گے؟ یا کہہ کے یا کر کے، یا کسی کو ہاتھ پکڑ کے دیں گے، یا لفظوں سے کہہ کے دیں گے. اب جو دیں، اب نہ دیکھیے کہاں دیا، جو دیں. اگر رکوع میں رک کے دیں تب بھی لو، سجدے کو طول دے کے دیں تب بھی لو، پشپ بٹھال کے دیں تب بھی لو، زبان چسا کے دیں تب بھی لو، ہاتھ زلفیں پکڑا کے دیں تب بھی لو، کسی کو سلام کر کے دیں تب بھی لو، کسی کے سر پر سلام کر کے بتائیں تب بھی لو، کسی کا ہاتھ چوم کے بتائیں تب بھی لو، کسی کو ذوالفقار دے کے سمجھائیں تب بھی لو، کسی کو نعت علی پڑھ کے بلائیں تب بھی لو، کسی کو ہاتھوں پر اٹھائیں تب بھی لو. صلوات پڑھیے بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. چاہے اب قرآن نے قید نہیں کی ہے کیسے دیں، جیسے بھی دیں. چاہے یہ کہیں کہ حسن منی وانا من تب بھی لینا ہے، چاہے یہ کہیں کہ حسین منی وانا من تب بھی لینا ہے، چاہے زلفیں پکڑا کے بتائیں تب بھی لینا ہے. جیسے بھی نبی دیں گے ہمارا کام ہے لینا، اور جس سے روکیں گے رکنا. یا اور بات ہے کہ واپس بلا کے روکیں یا محفل سے اٹھا کے روکیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب اس سے زیادہ اس جگہ پر اگر آگے بڑھوں گا تو بات یہیں پر ٹھہر جائے گی. مجھے آگے تک جانا ہے کہ جو نبی دے اسے لے لو، کیونکہ رہبر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. جو وہ فیصلہ کرے گا ہمارا کام ہے اس فیصلے کو فالو کرنا، اس کو مان لینا جو بھی وہ کہے. کہاں سے سمجھے؟ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں چاہے اٹھے یا بیٹھے. تمہیں حق نہیں ہے نہ ان کے اٹھنے میں تمہیں اختیار، نہ ان کے بیٹھنے میں تمہیں اختیار. یہ دونوں امام ہیں، جنگ کریں یا صلح کریں. بس اسی دو لفظوں پر ذرا سا رکوں گا اور اسی جگہ بات تمام ہوگی کہ یہ دونوں امام ہیں، یا جنگ کریں چاہے صلح کریں. یہاں پر دو چیزیں ہیں جن کو پیش کر کے مجلس اپنے اختتام کی منزل پر. عزیزو، ہم نے جب دونوں شہزادوں کو دیکھا تو زندگی کے اکثر قریب بے اتفاق موقعوں پر دونوں ساتھ نظر آئے. اگر حسین منی رسول نے کہا تو حسن منی بھی کہا. اگر رسول نے زبان چسائی تو دونوں کو چسائی. اگر جبریل نے گہوارہ جنبانی کی تو دونوں کی. اگر آسمان سے لباس آئے تو دونوں کے لیے آئے. اگر رسول ناکا بنے تو دونوں کے لیے بنے. سارے موقعوں پر دونوں بھائی برابر. توجہ کیجیے گا، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، سارے موقعوں پر دونوں بھائی برابر ہیں. صرف ایک موقع نظر آتا ہے کہ جہاں پر فرق پیدا ہوا اور اسی جگہ سے دشمن نے استفادہ کیا اور اس نے کہا یہ دونوں بھائی برابر تو ہیں لیکن ایک جگہ پر الگ ہیں. کہ وہ کون سی جگہ ہے؟ کہ ایک بھائی ذرا سا صلح پسند تھا اور دوسرا بھائی مثلا جنگجو مزاج کے تھے. کہ اس کا اندازہ آپ کو کہاں سے ہوا؟ کہ آپ نے دیکھا نہیں ایک بھائی نے صلح کر لی اور دوسرے بھائی نے جنگ کر لی. جی ایسے موقع پر ایسا ہی سناٹا چاہیے ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ اعتراض ہے جو مخالف کی طرف سے اس موقع پر کیا جاتا ہے کہ دونوں میں باتیں تو اور سخت کہی جاتی ہیں. میں اس کو آسان کر کے بیان کر رہا ہوں کہ دونوں کے فکر میں ذرا سا اختلاف تھا. ایک وہ تھا جو مسائل کو صلح کی نظر سے دیکھتا تھا اور دوسرا وہ تھا جو مسائل کو جنگی کیفیت سے نظر کرتے تھے اس کے اوپر. یہ دونوں میں فرق تھا. اس کا اندازہ ایسے ہوا کہ ایک نے صلح کی دوسرے نے جنگ کی. لیکن میں آواز دوں گا او کہنے والے خاموش، اس لیے کہ ظاہری افعال سے سنت و سیرت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. توجہ کیجیے گا، ظاہری فعل سے صورت و سنت و سیرت و مزاج و کیفیت و فکر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کیوں؟
ممکن ہے کہ مزاج ایک ہی ہو، افعال میں فرق ہو. کہا وہ کیسے؟ میں اس کو ثابت کروں گا آپ کے سامنے. اس کے بعد ایک بات اور اسی ولی تمام. کیسے؟ قرآن مجید کے 2 واقعے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. 2 واقعے ہیں قرآن مجید کے. واقعے کو بعنوان واقعہ پڑھنا اور ہے، اور واقعے کو کسی خاص زاویہ نظر سے دیکھنا اور ہے. اور میں صرف ایک زاویہ نظر سے ان 2 واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بہت واضح طریقے سے بچوں کے ذہن میں آ جائے. قرآن کی 2 آیتیں. ایک آیت نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. آیت محکم ہے، متشابہ کا محکم ہے. سنت الہی بدلتی نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت میں کبھی کجی بجی واقع نہیں ہوتی. سنت مستقیم ہے، سنت قائم ہے، تبدیل نہیں ہوگی. مان لیا بات آپ نے؟ قرآن مجید کا بالکل مانیں گے. اب آئیے میرے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ ایک نبی کہ جس کی آمد کو روکنے کے لیے 70,000 بچے قتل کیے گئے. ایک وقت کا خدا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو. توجہ کیجئے گا. چاہتا ہے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو. عالم یہ ہے کہ عورتیں حاملہ نہ ہونے پائیں، پہلا مسئلہ. اگر ہو بھی جائیں تو پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے، دوسرا مرحلہ. اور اگر بچہ پیدا بھی ہو جائے تو قتل کر دیا جائے. یہ اعلان شاہی ہے، بلکہ اعلان رب العالی ہے. یہ ہو گیا اعلان. لیکن قدرت نے آواز دی، اچھا آپ خدا ہو کر کے میرے نمائندے کو روکیں گے تو صحیح کہ جب میں اپنے نمائندے کو تیری گود میں نہ پلوا دوں. ایک صلوات علی محمد اور آل محمد. تو صحیح کہ میں اپنے نمائندے کو تیری، جس کو میں چاہوں اسے تو روکے گا. اے عراق کی سرزمین پر آنے والوں، اے مہدی کی آمد کو روکنے والوں، اپنے بزرگوں سے درس لو. ایک لفظ کہا ہے، اگر آپ اہل نظر ہیں اس پر غور کیجیے گا. بہرحال وہ بچہ پیدا ہوا، اسی کی حکومت میں پیدا ہوا. قرآن نے سارا پورا منظر قرآن آیتوں میں بیان کیا کہ ہم نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اس بچے کو دودھ پلا کے صندوق میں رکھ دریائے نیل کے حوالے کر دو. ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس بچے کو تم تک پلٹا دیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے. ماں نے دودھ پلایا، صندوق میں لٹایا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا. لیکن ماں کا جگر تھا، بہن کو ساتھ ساتھ بھیجا، یعنی اپنی بیٹی کو کہ جا کے دیکھتے ہو صندوق کدھر جا رہا ہے. توجہ کیجیے گا. بہاؤ کے خلاف بہاؤ، کیونکہ جو ادھر کا ہو وہ دنیا کے بہاؤ پہ نہیں بہتا. اور جا کے قصر فرعون پر ٹکا، اسے معلوم ہے مجھے کہاں رکنا ہے. ملازموں نے اٹھا لیا لیکن تالا نہیں کھلتا. بولا ایک بچہ ہے جو انگوٹھا چوس رہا ہے. فرعون نے فوراً دیکھا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں. توجہ کیجیے گا. خدا ہے لیکن ایک بچے کا خوف، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں. اس کی سوچو نا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ نہ جانے کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے. اس کو روکو شاید کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. فرعون کی زوجہ جناب آسیہ دنیا کی 4 کامل خواتین میں ایک. مالک نے بھی اپنے مورچے خوب بٹھائے تھے. صلوات علینا محمد اور آل محمد پر. یہ کہاں کا بچہ ہوگا، نہ جانے کہاں سے چلا آ رہا بہتا ہوا. اس کی سمجھ میں آ گئی بات، اس نے لے لیا. لیکن کہا ایسے نہیں، میں امتحان لوں گا. امتحان کیسے ہوگا؟ ایک تشت میں لال اور انگارہ آگ دونوں رکھ کے لائی جائیں اس بچے کے سامنے. اگر یہ وہی ہے تو غلطی نہیں کرے گا. نہیں آپ نے سن لیا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تو توجہ کیجیے گا. اگر یہ وہی ہے تو غلطی نہیں کرے گا. فرعون اتنا اعتقاد نبوت پہ، انگوٹھا چوستا ہوا بچہ، تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. کب میں کچھ بھی کہوں میں خود کو جانتا ہوں میں کیا ہوں. اگر یہ وہی بچہ ہے تو غلطی نہیں کرے گا.
بعض مسلمانوں سے تو فرعون اچھا تھا کہ جب معلوم ہو جائے کہ نبی آئے تو نبوت میں شک نہیں ہوتا. ایک صلوات بولتے ہیں محمد اور آل محمد. بچپنا ہے لیکن اگر نبی آئے تو شک نہیں ہے, غلطی نہیں کرے گا. لایا گیا اور فرعون کا کہا بالکل صحیح تھا. بچے کے ہاتھ بڑھے لال کی طرف, لیکن جناب جبرائیل نے آہستہ سے اشارہ کیا, آج نہیں, آج ادھر چلے. یہ کون سا تقیہ تھا مجھے نہیں پتا. اٹھا لیا, جل گئے چھوڑ دیا, جل گئے چھوڑ دیا. فرعون کو یقین ہوگا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو غلطی نہ کرتا, نبوت پر شک نہیں کر رہا, یقین ہو گیا. آپ نے سن لیا. دوسرے موقع پر آئیے, ایک اللہ کا نبی اور ہے, پوری کائنات کا اکیلا موحد, صرف ایک اللہ کا نام لینے والا پورے عالم امکان میں ایک, وہ بھی کون؟ 13 برس کا بچہ. اللہ اللہ, ایک بچہ 13 برس کا. اس نے کیا کیا؟ خداؤں کو توڑ دیا. جانے والے پلٹے, دیکھا خدا ٹوٹے پڑے ہیں, کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کی گردن نہیں. کہ یہ کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ کہ وہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے ابراہیم, وہ ایک ہی جوان ہے. فتح کا لفظ ہے قرآن میں, وہ ایک ہی جوان ہے جس کا نام ہے ابراہیم, ایک ہی مرد ہے جس کا ابراہیم, اسی نے یہ کیا ہوگا. تو وہ کیا کیا جائے؟ کہ 2 راستے, ایک ہی راستہ ہے, حرقوہ وانصروا آلہتکم, اس کو جلا دو, اپنے خداؤں کی مدد کرو. کم از کم اسی بات کو سمجھ لیتے کہ وہ خدا کیا جو ہماری مدد کا محتاج ہو, اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خیر جلا دیا جائے, بات مان لی گئی. کیسے جلائے گا؟ لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع ہوئی مہینوں, اس میں تیل ڈالا گیا, آگ روشن ہو گئی. اتنی آگ کے پرندہ اڑے تو جل کے گر کے مر جائے. میں پوچھوں گا نمرود, اگر کچھ نہیں ہے تو عقل تو ہے. ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی آگ. نمرود آواز ہے کہ نہیں, ایک آدمی نہیں ہے یہ. اگر ایک معمولی ہوتا تو ذرا سی آگ کافی تھی. نمرود ہے لیکن نبی کی حیثیت پہچانتا ہے, اور آج کی کثرت ابراہیم کی عظمت کا دلیل ہے. آگ جل گئی, لیکن اب دوسرا مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ جائیں کیسے وہاں تک, انہیں آگ میں ڈالا کیسے جائے. اگر ہم ان کو انویٹیشن لیٹر لکھیں کہ آپ چلے جائیے تو یہ جائیں گے نہیں, اور اگر کوئی ان کو لے کے جائے گا تو وہ نہیں لوٹے گا. اپنی لگائی ہوئی آگ اپنے لگ گئی. ایسے موقع پر وہی آتا ہے جو ہر اپنے ماننے والے کا ہیڈ کوارٹر ہے. توجہ کیجیے گا, وہ آیا, اس نے کوئی خاص بات نہیں ہے, منجنیق میں رکھ کے پھینک دو. منجنیق میں ابراہیم کو رکھا گیا, 13 برس کا ابراہیم. توجہ کیجیے گا, منجنیق میں رکھا گیا. ادھر منجنیق گھومی اور ادھر بزم ملکوتی گھومی. فرشتے حیران ہیں, میرے مالک ایک ہی تو تیرا چاہنے والا کائنات میں ہے, اور وہ بھی جا رہا ہے آگ کی طرف. کیا چاہتے ہو کہ ہم مدد کے لیے جائیں گا؟ جاؤ. منجنیق سے ابراہیم چلے, آسمان سے جبرائیل چلے, 90 ڈگری کے اینگل پر دونوں سے ملاقات ہوئی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہ کے نبی سلام کب علیہ السلام. جبرائیل پوچھتے ہیں حل کا حاجت, کوئی حاجت ہے؟ اچھا آپ تعریف بات نہ کیجیے گا, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ جب ابراہیم فضا میں ہو, آج سامنے ہو, اور پوچھ رہے ہیں حاجت ہے, تو بگڑ جاتے. کیسی باتیں کرتے ہو معصوم ہو کر کے؟ حاجت پوچھو, پہلے یہاں سے ہٹاؤ. لیکن اللہ نے اعتماد ابراہیم, پورے اعتماد سے جواب دیا. 13 برس کا بچہ پورے اعتماد سے بولے, نام حاجت ہے تو اما الیک فلا, لیکن تم سے نہیں ہے. کیونکہ کائنات میں توحید کا نمائندہ تھا.
جائزہ نہیں تھا کہ دامن توحید داغدار ہو. حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے. تو جبریل نے مایوس ہو کر کے کہا پھر جس سے ہے اس سے کہتے کیوں نہیں؟ توجہ کیجیے گا، جملہ ابراہیم نے کہا پھر جس سے ہے اس سے کہتے کیوں نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ وہ جانتا ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات علی محمد اور آل محمد. یہ خطابت نہیں ہے. علمہ بحالی حسبی عن سوالی. اس کا میری حالت کو جاننا کافی ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جانتا ہے میری کیفیت کو. چلے آگ کے اندر گئے اور کیا قدر کی ہے ابراہیم کے اعتماد کی خدا نے، کیا قدر کی ہے. کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. پروردگار یہ تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جو سلام دے ابراہیم کے لیے. مالک یہی راستہ کیوں ضروری تھا؟ ارے ایک ہوا چلا دیتا، آندھی آتی، پوری نمرودیاں جل جاتی. اچھا پانی برسا دیتا، بجھ جاتی. کر تو سب کچھ دیتا لیکن میرے بندے کے اعتماد کو ٹھیس لگتی. توجہ کیجیے گا، میرے بندے کے اعتماد کو ٹھیس لگتی. لوگ یہی تو کہتے اگر پانی نہ برستا. وہ اتفاق تھا کہ آندھی آ گئی ورنہ تو جل ہی جاتے. میں نے کہا کہیں پر کوئی شک نہ رہ جائے. اے نمرود، تو لکڑیاں جمع کر سکتا ہے، تو لکڑیوں میں تیل ڈال سکتا ہے، تو اس میں آگ لگا سکتا ہے، تو آگ میں ابراہیم کو پھینک سکتا ہے. بس اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. اپنے خدائی کی حد دیکھ اور میرے کرم کی ابتدا دیکھ. صلوات علی محمد اور آل محمد. اپنے خدائی کی حد دیکھ اور میرے کرم کی ابتدا دیکھ. تو نے اسباب جمع کیے لیکن تو یہ بھول گیا کہ مسبب الاسباب میں ہوں. بھائی ہم بھی یہی کہہ سکتے تم گولی تو مار سکتے ہو، بس اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. اگر روکنا ہے تو ہماری فکر کو روکو. یہ چند خبریں دلیل ہیں، توجہ کیجیے گا، یہ چند خبریں دلیل ہیں جو آواز دے رہی ہیں تم مار سکتے ہو، بس نا، اس سے زیادہ تو نہیں. ارے سنا مارنے والوں، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدل کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. تم آگ لگا سکتے ہو، ابراہیم کو ڈال سکتے ہو، بس فکر ابراہیمی کو نہیں جلا سکتے. بہرحال مسکراتے ہوئے چلے آئے، باہر آ گئے. اب یہاں بہت سی باتیں ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ساری باتوں کو چھوڑ کر کے اسی مقام پر آگے بڑھ رہا ہوں. آپ نے دونوں واقعے مسلسل سنے. پہلے موقع پر جناب موسیٰ، دوسرے موقع پر جناب ابراہیم. اللہ اللہ کتنا میری زبان میں اثر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہ رے آپ کی توجہ اور میں ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بہرحال دونوں کو سنا آپ نے. اب میں جملہ آپ کرنا جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. موسیٰ اور ابراہیم دونوں کا امتحان آگ سے. اتنی آگ ابراہیم کو جلا نہ سکی، ایک انگارے نے موسیٰ کو جلا دیا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. ایک کلیم اللہ دوسرا خلیل اللہ.
یہ بھی اولو العزم وہ بھی اولو العزم، یہ بھی صاحب شریعت وہ بھی صاحب شریعت. مجھے بتاؤ اللہ کی سنت بدلتی نہیں، ایک جلا کیوں دوسرا کیوں نہ جلا؟ ایک صلوات بولے نا محمد اور آل محمد پر. سوچ کے بتائیں ایک جلا کیوں دوسرا کیوں نہ جلا؟ سنت تو نہیں بدلتی. نبی کی سنت یہ تھی اگر کہ نبی اللہ کی سنت یہ ہے کہ نبی نہ جلے، نہ جلے تو دونوں نہ جلے. اگر سنت یہ ہے کہ جلے تو دونوں جلے. یہ ایک کے لیے کونی برتن میں سلام آئی اتنی آگ، اور ایک کے لیے ایک جملہ بھی نہ آیا. کہ نہیں آپ سمجھے نہیں، کیا نہیں سمجھے؟ کہ مسئلہ جلنے نہ جلنے کا نہیں ہے، کا پھر کس کا ہے؟ کا مسئلہ نبی کے جان کی حفاظت کا ہے. اگر یہاں نہ جلتے تو نہ بچتے، اگر وہاں جل جاتے تو نہ بچتے. توجہ کیجیے گا، سنت الہی یہ ظاہری عمل نہیں ہے، سنت الہی وہ روح عمل ہے. نبی کے جان کی حفاظت سنت ہے، وہ روح عمل ہے. جلنا نہ جلنا ظاہری فعل سے مطلب نہیں ہے. میں کہوں گا مخالف تو نے میرا جواب خود دے دیا. توجہ کریں گے، میرا جواب خود ہو گیا کہ ظاہری عمل حجت نہیں ہے، روح عمل حجت ہے. جنگ کرنا اور صلح کرنے سے کوئی بات نہیں ہے، یہ روح عمل مراد ہے. امام کی ذمہ داری ہے دین کی حفاظت، چاہے صلح کر کے ہو چاہے جنگ کر کے ہو. صلوات محمد اور آل محمد. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. مسئلہ ظاہری مزاج، ظاہری عمل سے تبدیلی مزاج لازم نہیں آتی. مسئلہ حفظ دین کا ہے. اگر یہاں صلح نہ کرتے تو نہ بچتا، اگر وہ جنگ نہ کرتے تو نہ بچتا. توجہ کیجیے گا. نہیں، بس آخری جملہ، نہیں، مسئلہ اس سے زیادہ دقیق ہے. توجہ کیجیے گا، یہ پہلا جواب اور دوسرے جواب مجلس تمام ہوگی. مسئلہ اس سے زیادہ دقیق ہے. وہ کیسے؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ الحسن والحسین امامان، یہ دونوں امام ہیں. قاما او قعدا، کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، دونوں جنگ کریں یا دونوں صلح کریں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، ان میں سے چاہے ایک جنگ کرے اور دوسرا صلح کرے. یہ نہیں ہے حدیث میں کہ قاما احدہما، یہ نہیں ہے. قاما دونوں کھڑے ہوں. بھئی نبی کا قول ہے دونوں کھڑے ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ دونوں کی سیرت میں جنگ بھی ہوگی، توجہ چاہوں گا، اور دونوں کی سیرت میں صلح بھی ہوگی. تبھی حدیث مکمل ہوگی. کیونکہ پیغمبر نے یہی کہا کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں یا دونوں بیٹھ جائیں. اس کے معنی یہ ہے دونوں کھڑے بھی ہوں گے اور دونوں بیٹھیں گے بھی. بس نظروں کا کمال ہے کیسے دیکھتی ہیں. توجہ کیجیے گا، نظروں کا کمال ہے کیسے دیکھتی ہیں. ورنہ دونوں کی حیات میں صلح بھی ہے اور دونوں کی حیات میں جنگ بھی ہے. وہ کیسے؟ بس دامن وقت میں گنجائش نہ رہ گئی. میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ آپ کی سماعت کا بھروسہ کرتے ہوئے. عزیزو، صلح پہلے ہوئی بڑے بھائی کی زندگی میں، صلح پہلے ہوئی. بڑے اور اس سے پہلے کے مراحل گزرے ہیں، ان کو نہیں لانا چاہتا. میں اسی مقام پر اکتفا کر رہا ہوں. دونوں بھائی کے موقع پر اس کے پہلے والی امامت میں جو ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن میں ان دونوں بھائی کی امامت پر اکتفا کر رہا ہوں. پہلے بھائی کی امامت میں صلح ہوئی. کس سے ہوئی؟ معاویہ سے. امام حسن نے صلح کی. امام حسن کی شہادت کا سن 50 ہجری، سن 50 کے بعد امام قوم کا حسین. معاویہ کب تک زندہ رہا؟ سن 60 ہجری تک. پوری تاریخ میں دکھاؤ حسین نے کوئی قیام کیا ہو.
ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر. پوری تاریخ میں دکھایا جائے کہ امام حسن نے کبھی قیام کیا اور نہیں کیا. نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ کہ اپنے بھائی کی صلح پر باقی ہے. یہ 10 سال تک صلح پر باقی رہے اور رہ کے بتایا تبدیلی مزاج نہیں ہے، تبدیلی مخالف ہے. جس سے حسن نے صلح کی اس سے حسین نے بھی 10 سال تک صلح ہی کی. بھائی حسن نے صلح کی تھی معاویہ سے، یزید سے نہیں، اور اس سے حسین نے بھی صلح پر، جبکہ وہ مقابل حصول پر باقی نہ رہا، وہ نہ رہے، ہم تو ہیں. کیونکہ معصوم کا جانشین معصوم ہے، اپنی صلح پر باقی رہے. اور جس سے حسین نے جنگ کی اس سے حسن نے بھی جنگ کی. لیکن یہ ثابت کیسے ہوگا؟ کیونکہ حسن علیہ السلام سن 50 میں شہید ہو گئے اور جنگ حسین سن 61 میں ہے. یہ ثابت کیسے ہو کہ جس سے حسین نے جنگ کی اس سے حسن نے جنگ کی؟ بھائی یہی ثابت کرنے کے لیے تو تعویذ باندھا تھا. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر. اسی کو ثابت کرنے کے لیے تو تعویذ باندھا تھا. اور تعویذ کے فقرے یہ ہیں: یا بنیا اذا کان یوم عاشوراء، اگر جب روز عاشورا جائے اور میرا حسین کربلا میں ہو، وحاطت به الاعداء فلا تترک البراز والجہاد لاعداء اللہ، تو خبردار جنگ کو ترک نہ کرنا دشمنوں سے. کیا حسن کی اولاد میں صرف قاسم کربلا میں تھے؟ نہیں، عبداللہ ابن حسن بھی ہیں، حسن مثنی بھی ہیں، اور بھی موجود ہیں. سب کے تعویذ بندھا تھا کہ نہیں؟ پھر باندھا کیوں؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر تعویذ نہ بنتا تو کیا قاسم شہید نہ ہوتے؟ وہ بچہ جو تعویذ کھلنے کے پہلے کہہ رہا ہے، وہ شاید اسی لیے امام حسین نے پوچھا بھی تھا کیف الموت عندک، میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہتا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. ابھی تو تعویذ کھلا بھی نہیں ہے. جو بچہ اتنا موت کا عاشق ہو اس کے لیے تعویذ کی ضرورت کیا ہے؟ حسن آواز دیں گے میں اپنے موقف کا اعلان کر رہا ہوں. اب پہچانو، جس سے حسن نے صلح کی تھی اس سے حسین نے بھی صلح کی. جس سے حسین نے جنگ کی ہے اس کے ساتھ حسن کا بھی اعلان جنگ ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل. بس عزیزو، اسی مقام پر گفتگو رک رہی ہے. باتیں تو اور بہت ہیں لیکن اسی مقام پر گفتگو ٹھہر رہی ہے کہ یہ دونوں امام ہیں، اٹھیں یا بیٹھیں. اور جو راہبر ہوتا ہے وہ ہمارے باتوں کا اتباع نہیں کرتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکم الہی کی پیروی کرے، وہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. راہبر حکم الہی کا پیرو اور تابع ہوتا ہے. اور یہ جب بات ہے کہ رسول کی ولادت میں بھی امام شریک اور رسول کی شہادت میں بھی امام شریک، اور یہ رہبریت کا جب امتزاج ہے جو تاریخ بتا رہی ہے. اگر رسول کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہے تو امام صادق کی ولادت بھی اسی دن ہے. کہ جب روز ولادت مناؤ تو رسالت اور امامت ساتھ میں ہو. اگر رسول کی شہادت کہہ رہا ہوں، شہادت سن 28 صفر سن 11 ہجری میں ہے تو اس دن بھی بڑے نواسے کی شہادت ہے کہ جب تاریخ آئے تب بھی رسالت و امامت ساتھ رہے. یہ جب امتزاج ہے. آج ہی جیسا دن تھا جب پیغمبر پر زہر اثر کر چکا تھا تو پیغمبر بستر مرگ پر تڑپ رہے ہیں. زہر کا اثر ہے اور ممنوع الملاقات ہے کہ کوئی پیغمبر سے مل نہیں سکتا. ایسے عالم میں بچے آئے اور آ کے نانا سے لپٹ گئے. مولا علی نے ازراہ تراہم ہٹانا چاہا. آواز آئی علی رہنے دو، یہ مجھ سے ودا ہو لے، ہم ان سے ودا ہو لے.
اس کے بعد مولا کائنات کو چادر کے اندر پیغمبر نے لیا، بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، اور اسی عالم میں کسی نے دق الباب کیا۔ اور شہزادی نے آواز دی واپس ہو جا، ابھی بابا آرام کر رہے ہیں۔ آنے والا چلا گیا، پھر آیا اور کہتا ہے ایک مسکین ہے، کیا پیغمبر سے مسکینوں کو ملنے کی اجازت؟ اس سے پہلے کہ زہرا جواب دیتی پیغمبر نے آنکھیں کھولی۔ میری پارے جگر کون ہے؟ کہ بابا ایک شخص ہے، میں بار بار واپس کرتی ہوں آ جاتا ہے۔ کہ بیٹی جانتی ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو کسی دروازے پر نہ ٹھہرا ہے نہ ٹھہرے گا۔ یہ میری وجہ سے تیرے گھر کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی دروازے پر کھڑا ہے کہ جب تک تو اجازت نہ دے۔ اب اس کے بعد جو تاریخ کے فقرے ہیں وہ کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ کہ میری لال اس کو اجازت دے۔ جناب سیدہ نے کہا ادخل رحمک اللہ، داخل ہو خدا تجھ پر رحمت کرے۔ تو داخل ہوا۔ یہ ملک الموت اپنی مرضی سے آیا تھا یا خدا کی مرضی سے؟ آپ کہیں گے خدا کی مرضی سے۔ جب پیغمبر نے کہا اجازت دے تو پیغمبر کی مرضی تھی کہ نہیں؟ کہ تھی۔ اللہ اور رسول کی مرضی رکھنے والا اس وقت تک داخل نہ ہوا جب تک زہرا نے کہہ نہ دیا۔ اے عزیزوں، 3 دن کے بعد یہی دروازہ تھا۔ آیا ملک الموت، پیغمبر کی قبض روح ہوئی۔ سیدہ نے مرثیہ پڑھا کہ ینقطع بموتک ما لم ینقطع بأحد بموت احد۔ اے بابا، آپ کے مرنے سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی کے مرنے سے منقطع نہ ہوئی۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا وا محمدہ۔ سیدہ بے باپ کی ہو گئی۔ پیغمبر جا رہے ہیں، میں آواز دوں گا رسول سے، یا رسول اللہ یقیناً یہ سخت ہے کہ لوگوں نے آپ کے جنازے کو چھوڑ دیا اور کہیں جا کے اپنا مقدر طے کرتے رہے، لیکن اے رسول آپ کے جنازے کے ساتھ بے حرمتی تو نہیں ہوئی؟ لیکن اے رسول اللہ 40 سال کے بعد یہی مدینہ، یہی تاریخ، آپ ہی کا گھر، آپ ہی کا نواسا، یعنی امام حسن آج ہی جیسی تاریخ میں حسن جا رہے ہیں۔ 2 روایتیں، ایک روایت میں 40 دن پہلے زہر دیا گیا اور 40 دن تک تڑپے، اور ایک میں کہ 2 دن زہر کے اثر سے تڑپتے رہے۔ 26 کو زہر، 26 اور 27 کو امام حسن زہر کے اثر سے تڑپے اور 28 کو دنیا سے گئے۔ توجہ کیجیے گا، گرمی کا زمانہ ہے، یہ مقتل کے جملے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، امام حسن روزے سے ہیں، سن 2 کی ولادت ہے، سن 50 کی شہادت ہے، 48 برس کی عمر ہے، جوانی کا عالم، گرمی کا روزہ، دن بھر کا بھنا ہوا جگر، اور زوجہ نے دودھ میں زہر ملا کے افطار دیا۔ کائنات میں ایسا افطار کسی نے نہ کیا۔ دودھ میں زہر ملا کے دیا گیا، حسن نے جیسے ہی پیا جگر پارا ہو گیا۔ اتنا کاری زہر تھا کہ اثر کر گیا۔ سر اٹھا کے کہا ارے خدا تجھے قتل کرے، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ بدن پر زہر کا اثر ہو گیا۔ مدینے میں اطلاع مل گئی کہ حسن کو زہر دے دیا گیا۔ بہت سے بھائی ہیں، بہت سی بہنیں ہیں، اولاد علی جمع ہو گئی۔ ہائے حسن کا گھر بھر گیا، کوئی پیروں سے لپٹا ہوا، اے بھیا یہ کیا ہو گیا؟ کوئی سینے سے لپٹا ہوا، ارے بابا۔ 2 دن اسی طریقے سے تڑپتے ہوئے گزر گئے۔ راوی کہتا میں نے دیکھا کہ حسین روتے ہوئے آئے اور اپنے بھائی سے لپٹ گئے۔ حسن نے پوچھا بھیا اتنا نہ رو میرے بھائی۔ کہا بھائی کیسے نہ رو، آپ کو ایسے عالم میں دیکھوں۔ کہا حسین
ارے میں نے زہر ضرور کھایا لیکن یہ سارے بھائی بہن موجود ہیں، لیکن میرے بھائی لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا تجھ جیسا دن کسی پر نہ آئے گا، اکیلا خنجر کے نیچے جدھر دیکھے گا کوئی نیزہ لیے ہوئے، کوئی تلوار لیے ہوئے، کوئی تیر۔ دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہی، آخری رات آئی، تمام اہل خانہ کو جمع کیا، سب کو بلایا، امام حسین کو بلایا، سب سے کہا میں جا رہا ہوں، میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں، ان کی اطاعت کرنا۔ ایک ایک کو حسن کے حوالے کیا اور اس کے بعد سب حجرے سے باہر چلے جائیں۔ سب حجرے سے باہر جا رہے ہیں، آہستہ سے کہا فروا، اپنی زوجہ فروا کو بلایا، قریب آئی، کہا فروا ذرا میرے قاسم کو لاؤ، ذرا قاسم کو لاؤ، 2.5 یا 3 برس کے قاسم کی عمر ہے۔ ماں لے کر کے آئی، اپنے لال کو غور سے دیکھا، سینے سے لگایا، بہت روئے۔ ارے کیسے نہ روتے، جو حسن کی نظریں دیکھ رہی ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بدن کو دیکھتے ہوں گے۔ ارے یہی تو وہ جگہ ہے جہاں گھوڑوں کی ٹاپیں پڑے گی۔ لال کو سینے سے لگا کے روئے، تکیا کے نیچے سے تعویذ نکالا، بازو پہ باندھا، اے میرے بچے جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا، یہ تعویذ کب کھلا؟ جب کربلا میں اجازت نہیں مل رہی تھی۔ تو قاسم ایک گوشے میں گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے۔ ماں آئی، میرے لال کیا زہرا سے شرمندہ کر دو گے؟ اماں میں کئی بار گیا لیکن چچا اجازت نہیں دیتے، اتنا سننا تھا۔ ماں کو یاد آیا، میرے بچے تیرا وقت آخر تھا، تیرے بابا نے تعویذ باندھا تھا، وہ کہا تھا جب کوئی سخت وقت پڑے، اے قاسم اب اس سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوگا؟ تعویذ کھولا گیا، سفارش نامہ چچا کے سامنے آئے، چچا اب تو اجازت دینا پڑے۔ کیا ہوا میرے لال؟ کا بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، غربت میں بھائی کو بھائی یاد آیا، سینے سے لگا لیا، اے قاسم یہ کیا لے آئے؟ حسن نے آنکھیں بند کر لی، امامت کا دوسرا سورج غروب ہو گیا۔ امام حسین نے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، تابوت لے کے لوگ چلے۔ ابھی بنی ہاشم میں عباس بھی ہیں، عباس کے سارے بھائی ہیں، محمد حنفیہ ہیں، عبداللہ ابن جعفر ہیں، مسلم ابن عقیل ہیں، خود حسین ہیں، یہ جوانان بنی ہاشم تابوت لے کے چلے۔ روضہ رسول کا رخ ہے، امام حسن کی وصیت ہے، اے بھیا مجھے نانا کے پاس لے جانا تاکہ میں تجدید عہد کر لوں، اور پھر اس کے بعد میرے لاشے کو لے جانا ماں کی قبر پہ تاکہ میں ماں سے ودا ہو لوں، اور پھر اس کے بعد بقی میں لے جا کے دفن کر دینا۔ نانا کے پہلو میں دفن کی وصیت نہیں کی امام حسن نے، تجدید عہد کے لیے کہا تھا، پھر لے جا کے بقی میں دفن کر دینا۔ اور سنو، کسی کی طرف سے مجھے اذیت پہنچے گی لیکن حسین صبر کرنا۔ لاشا روضہ رسول کی طرف کسی نے جا کے اطلاع دی، کچھ لوگ آئے کسی خاتون کی سرگردگی میں، کہا ہم روضہ رسول میں دفن ہونے دیں گے، کہا ہم دفن کرنے کے لیے نہیں لائے، ارے ہم تجدید عہد کے لیے لائے ہیں، کہا نہیں وہاں نہ لے جاؤ۔ اسی میں کشمکش میں کیا ہوا، کمانوں سے تیر چلے، کیسے پڑھوں عزیزو؟ تبھی تو سلام کیا گیا، ارے سلام ہو اس پر جس کے کفن کو تیروں نے پارا کیا۔
تیروں کا چلنا تھا عباس کا شمشیر قبضیر پر عباس کا شمشیر کے قبضے پر ہاتھ گیا. حسین نے عباس کے تیور کو دیکھا. عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر, نظریں حسین کے چہرے پر, آنکھوں میں خون اتر رہا ہے, لیکن حسین نے آنکھوں سے اشارہ کیا ٹھہر جاؤ. عجب نہیں حسین کہہ رہے ہو اے عباس ابھی کربلا نہیں آئی. خون کا گھونٹ پی کے تلوار کو رکھا, سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. لاشیں کو موڑا گیا, بقی میں لائے, تابوت کو رکھا, حسین جھکے, تیروں کو نکالنا شروع کیا. بسم اللہ. عجب نہیں روضہ رسول کو دیکھ رہے ہو اے نانا دیکھا, اے نانا مدینے والوں کو دیکھا. سنو گے 70 تیر حسن کے لاشیں پر لگے. تیروں کو نکالا, لاشیں کو دفن کیا. بہت روئے. کیسے نہ روتے, میں زندہ رہا, میرے بھائی پر کیا گزر گئی. آخری جملہ ہے, مجلس تمام ہو گئی, جتنا جی چاہے رو لینا میرے عزیزوں, میری ماں بہنوں, یہ جملہ تمہارے حوالے. یہ اطلاع زینب کو کسی نے دی. اہل حرم تک یہ اطلاع پہنچی کہ حسن کے جنازے پر تیر پڑے. زینب نے سن تو لیا, لیکن زینب کو یقین نہیں آ رہا. کیا رہے جس کے جنہیں بھائی ہو اس کے جنازے پر تیر, اور جس کے عباس جیسا بھائی ہو. زینب منتظر آئے کہ عباس آئے تو عباس سے پوچھے کیا ہوا. سارے بنی ہاشم سر شرم سے سر جھکائے ہوئے پیچھے, کسی کی